خليل الرحمن الحقاني حفظه الله تعالى قال حدثنا شمس المحدثين القاضي شمس الدين رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ العلامة الشاه محمد أنور الكاشميري رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ المحدث شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ حجة الإسلام محمد قاسم النارنظمي رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث العلامة الشاه عبد الغني رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ العلامة المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن نبيه الإمام العلامة المحدث الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرني والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المباهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الدروقي رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن أبي طالب رحمه الله تعالى عن الشيخ سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مغفر رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرحسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري رحمه الله تعالى وعن شيخ المحدثين أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن رشدان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله ونبيه الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. زيد الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي وراها وأداها كما سمعنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para
انتہائی خوبصورت تقاریر اور تجوید کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ تلاوت اور انتہائی اچھی قسم کی حمد اور نعت آپ نے سن لی۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے ابھی مولوی نواز صاحب نے سند پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ حافظہ علم و عمل نصیب فرمائے۔ لیکن چند لوگوں نے سمجھی ہوگی، کیونکہ یہ ایک خاص خوش حفظ والی بات ہے، اسی طرح یہ سبق بھی میری کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے وقت میں صرف لغت، صیغہ اور ترکیب اور مولویانہ باتیں کر کے اکثریت کو محروم نہ رکھیں، بلکہ ایسا ایک کھیر بنا کر، کھچڑی بنا کر آپ کو سنا دوں، جس سے طلباء بھی مستفید ہوں اور عوام کو بھی سمجھ آئے۔ کر لے الناس علی قدر عقولہم، ایسی مجلس میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے، ترکیبیں سنائیں تو عوام نہیں سنتے، واز سنائیں تو سبق کا حق نہیں ادا ہوتا، درمیان میں بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے۔ جیسے عام آپ نے سنا ہوگا، تقریر آسان ہے، درس قرآن مشکل ہے۔ درس اور چیز ہوتی ہے، تقریر اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں تقریر اس لیے نہیں کر سکتا کہ کل سے میرا گلا بھی خراب ہے، آپ خوش آوازی والی بات پسند کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ مجلس علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی ہے اور دعا کی بھی ہے، تین باتیں ہیں، علم، ذکر، دعا۔ اس میں ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ بھی پڑھنے کے لیے نیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ بار بار یہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا بھی بتایا آپ کی آسانی کے لیے کہ کتاب سامنے نہ ہو، آپ دائیں بائیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی باتیں علم کے لحاظ سے بھی ہوں گی، اور آخر میں دعا ہوگی جو مختصر ہے، فضلاء کے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی، اور ان کے متعلقین کے لیے بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری باب وزن اعمال والا وہ قائم فرمایا، اور یہ ترتیب کی ہے معتزلہ نے۔ امام بخاری نے کتاب کے آخر میں خوارج کی، روافض کی، جہمیہ کی، معتزلہ کی، چاروں فرقوں کی ترتیب کی ہے۔ فتن میں خوارج کی، احکام میں روافض کی، اور کتاب التوحید میں جہمیہ اور معتزلہ کی ترتیب ہے۔ تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا اشارہ کہ جہاں پر احقاق حق ضروری ہے، وہاں ابطال باطل بھی ضروری ہے، یعنی جو باتیں مثبت ہیں وہ بھی بیان فرمائی، ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، انفاق وغیرہ کی ساری چیزیں کرنے والی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ کبائر کا ذکر کیا، کفر کا ذکر کیا، ارتداد کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں بچنے والی ہیں، بدعات کا رد کیا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر اور ٹھیک کہا جاتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت ساری امتوں سے بہترین ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو ظاہر کیا گیا،
میں گزارش کرتا ہوں کہ امت سے مراد اہل السنت والجماعت ہیں۔ امت سے مراد نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، نہ بدعتی۔ بدعتی اس امت کا حصہ نہیں جس کی فضیلت ہے قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بلکہ وہاں تو ارشاد ہے کہ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہوں گے، کلاب و اہل النار۔ تو اس نے بدعتیوں کا بھی رد کیا، کفار کا بھی، مشرکین کا بھی۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جب تھے اکثریت تھی ان کی، وہ کہتے تھے کہ ترازو وغیرہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو ترازو کا ذکر ہے اس سے مراد عدل ہے، انصاف ہے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، نضع الموازین القسط آیت کو سرخی بنایا جس میں موازین کا ذکر ہے اور یوزن ذکر ہے، اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں کلمے کیا ہوں گے؟ باری ہوں گے۔ تو ترازو کا ماننا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن میں بھی بار بار، صرف اسی آیت میں، قرآن میں بھی وزن کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو محشر میں ترازو ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی روشنی کر دو اندھیرا خود بھاگ جائے گا، تو قرآن کریم میں شرک اور کفر، جھوٹ اور زنا اور قتل، برائیوں کی تردید بھی کی گئی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا سچ بولو، ساتھ ہی جھوٹوں پر لعنت بھی موجود ہے۔ تو بجلی تب کام کرتی ہے جب اس پہ ٹھنڈا اور گرم دونوں تاریں ہوں، دونوں تاریں ہوتی ہیں۔ صرف ٹھنڈی تار ہو تو نہ روشنی ہوتی ہے نہ کوئی مشین چلتی ہے۔ تو مثبت منفی دونوں ضروری ہیں، اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسلام کی۔ اسلام کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ بولو جی، لا الہ الا اللہ۔ لا پہلے ہے اور الا بعد میں۔ لا الہ الا اللہ۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو ہماری اس ہدایت کا نام ابھی ڈاکٹر صاحب نے لیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی بڑائی کا رد کرنا، اللہ کے بغیر کوئی بڑا نہیں۔ اور اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نفی دوسروں کی بڑائی کی پہلے ہے اور اس بات کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نفی پہلے ہے۔ جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ سلطان بابو رحمہ اللہ کہتا ہے تیرے پاس تو لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے، تجھے اللہ کے بغیر کسی سے ڈرنے کی ضرورت جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مجو از غیر حق یاری، اللہ کے بغیر کسی سے مدد مت مانگ۔ لا فتاح الا ہو، مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ کرونا وائرس کی مشکل آئی ہے تو کتنا نقصان پہنچا دیا دنیا کو، دنیا کو حیرت میں ڈبو دیا اس کیڑے نے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے نظر آتا ہے۔ وائرس نے چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، مسلم، غیر مسلم سب طاقتوں کو لاجواب کر دیا۔ ہے بات کہ ٹھیک؟ تو کسی کے پاس ہے طاقت بھی بڑا ہے؟ تو میں ٹائم ہوتا تو میں آپ کو کچھ باتیں سناتا، میرا خیال تھا گھنٹہ مجھے مل جاتا تو اچھا تھا۔ خیر بہرحال ہمارا اپنا کام ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان کی زیارت سے، ان کی باتوں سے، اللہ پر ہمیں عمل کی نصیب فرمائے۔ تو یہ سب ظاہری نقشے ہیں
جن کو ہم کہتے ہیں یہ سپر طاقت، یہ سپر طاقت صرف کون ہے؟ اللہ. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے رد کیا معتزلہ بدعتیوں کا رد کیا امام نے، اور کچھ الفاظ سنا دوں گا. فرمایا کہ انسانوں کے اعمال جو ہے ان کی باتیں تولی جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ تولی نہیں جا سکتی، عرض ہے. تو اس کا جواب اس وقت دیا گیا تھا کہ ان آرات کو اجسام بنا دیا جائے گا. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رجسٹروں کو تولا جائے گا. رجسٹر جو اعمال نامے ہیں وہ تو جسم ہے، یا پھر عمل کرنے والے لوگوں کو تولا جائے گا تو لوگ تو جسم ہیں. تو اس وقت یہ جواب، آج نہ سوال نہ کوئی جواب. آج تو گاڑی کتنی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اور گرمی کتنی ہے اور سردی کتنی ہے، سب چیزوں کو اتنے درجے سردی، اتنے درجے گرمی. تو یہ حرارت، برودت، رفتار، یہ سب آرات ہیں اور ان کو تولا جا رہا ہے. آج تو کوئی سوال ہے ہی نہیں. فرمایا سب تولے جائیں گے. فرمایا کہ مجاہد تابعی کہتا ہے القسطاس العدل. قرآن میں جہاں میزان کا لفظ ہے اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اور نضع الموازین، وہاں یہ ہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم. قسطاس لفظ تو اس کو کہتا ہے کہ یہ رومی لفظ ہے، اس کا معنی عدل ہے. تو رومی لفظ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عربی نہیں. قرآن کریم کے 100 سے زیادہ ایسے الفاظ ہیں جو عربی غیر عربی میں بولے جاتے ہیں، مشترک ہیں. تو ایسے الفاظ ہیں، خالص عجمی ایک لفظ بھی قرآن میں موجود نہیں. قرآن عربی انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون. تو یہ لفظ عربی میں بھی بولا جاتا ہے اور رومی میں بھی. قسطاس اس کا معنی انصاف ہے. اور قسط جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے، یعنی مصدر ہے. مقصد کا اقصاد قسط ہے. وهو العادل، مقصد کا معنی انصاف ہے. اما القاسط فهو الجائر، اور قاسط کا معنی ہے ظالم. تو یہ قاسط جو ہے اس کا معنی ظالم جو ہے، تو یہ قاسط قسط سے نہیں قسط سے ہے. قاف کی زبر ہوتے اس کا معنی ظلم، قاف کی زیر ہوتے اس کا معنی انصاف. عربی زبان بہت وسیع اور بہت ہی، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کو صحیح کر کسی کو زبر زیر بدلنے سے ایمان اور کفر کا فرق آ جاتا ہے. انعمت علیہم ایمان ہے اور انعمت علیہم جان بوجھ کر پڑھو تو کفر ہے. پیش پڑھو میں نے نام کی انعمت علیہم. تو یہ قسط کا معنی ظلم، قسط کا معنی انصاف. تو قاسط جو ظالم کے معنی میں ہے یہ قسط سے ہے. حضرت سعید بن جبیر تابعی کو حجاج نے اپنے سامنے قتل کرایا، شہید کرایا. اور جب ان کو شہید کیا، سر کاٹ دیا تو کٹا ہوا سر قبلے کی طرف مڑ جاتا. محدث تھا، ولی اللہ تھا، تابعی تھا. بار بار حجاج نے کہا اس کا منہ اور طرف موڑو، پھر منہ قبلے کی طرف مڑ جاتا. کٹے ہوئے سر. تو اس سے سر کاٹنے سے پہلے پوچھا میرے بارے میں تو کیا سمجھتا ہے، مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو